فرمایا اور علامتیں جو بتائیں اس سے پتہ چل گیا کہ حضور کے زمانے میں دجال نہیں آئے گا، بعد کے کسی زمانے میں آئے گا۔ تو اللہ کا یہ پیغمبر جو رحمت کائنات ہے مجھے اور آپ کو بتا کر گئے کہ اگر دجال کا فتنہ آ جائے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، تم اس کو خدا نہ ماننا، کیونکہ وہ کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا خدا کانا نہیں ہے۔ اور پھر علاج فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں فرمایا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے اس کی شروع کی 10 آیتیں بھی اور آخری 10 آیتیں بھی یاد کر لے، پڑھتا رہا کرے، انشاءاللہ وہ دجال۔ اور آج ایک اس دجال بڑے سے پہلے کئی دجال ہیں، یہ دجالی فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ دجالی تہذیب آج ہمارے اوپر پنجے گاڑ چکی ہے، مغربی تہذیب و تمدن، یہ دجالی تہذیب و تمدن ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں ہر مسلمان مرد و عورت یاد کرے اور پڑھا دین ہی کل قابل علی الجمر ہی۔ ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ اپنے دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں اور مٹھی میں لینا مشکل ہے۔ کوئی ایک سیکنڈ کے لیے آگ کا چھوٹا سا انگارہ بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اتنا مشکل ہو جائے گا۔ آج داڑھی اور پگڑی کو دہشت گردی کی علامت کہہ دیا گیا، حضور کی سنت پر، شریعت پر عمل کرنے، نماز پڑھنے کو مذہبی جنون سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ آج مولویوں کو، طلباء کو، حافظ کو اور قاریوں کو انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو تہجد کا نمازی ہے، جس کے چہرے پر سنت کا نور ہے، جس کے سر پر پگڑی کی سنت ہے، اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اس کو تخریب کار کہا جاتا ہے، مدرسے کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ہم تو اس سے گھبرائے نہیں اور انشاءاللہ کبھی گھبرائیں گے بھی نہیں۔ یہ تو ہمارا تمغہ ہے، یہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ یہ الزامات ہم پر کیا الزام لگتے جو نبی اور پیغمبر پر لگے؟ حضور علیہ السلام کو شاعر کہا گیا، حضور کو مجنون کہا گیا، حضور کو جادوگر کہا گیا، حضور کو دیوانہ کہا گیا۔ حق کے راہ میں جو نکلے گا اس پر الزامات لگیں گے، اس پر تہمتیں لگیں گی، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ اس سے کبھی مت گھبرانا، اپنے مشن کو جاری رکھنا۔ یہ تمغے وقتاً فوقتاً علماء حق کو ملتے رہتے ہیں، ہم تو اس کو تمغہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم کام صحیح کر رہے ہیں، تبھی تو دنیا ہمیں انتہا پسند کہہ رہی ہے۔ اس سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا۔ بس فتنوں سے بچنے کا طریقہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، فتنوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے، علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اور تمہاری اولاد کا ایمان محفوظ ہو جائے، دین محفوظ ہو جائے، تو علماء سے دوستی لگاؤ، اللہ والوں سے تعلق قائم کرو، مدرسوں سے اپنا تعلق قائم کرو۔ میں قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جو بچہ بچی مدرسے میں قرآن پڑھے گا، دین کا علم حاصل کرے گا، یا جو مسلمان علماء سے تعلق رکھے گا، ان کے پاس آتا جاتا رہے گا، اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھے گا، انشاءاللہ اس کا ایمان اور دین کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا ایمان دین، جان کی پرواہ مت کرنا، مال کی پرواہ مت کرنا، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ اصل ایمان ہے، اصل دولت ہے۔ ایمان سنبھال کر قبر تک تم لے جاؤ، پھر یہ ایمان تمہیں جنت میں انشاءاللہ لے جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فتنوں کے اس دور میں حضور نے فرمایا الشیطان ذئب الانسان، فرمایا شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا اس بکری پر حملہ کرتا ہے جس کو ریوڑ سے الگ دیکھتا ہے۔ جس بکری کو ریوڑ میں دیکھے کہ وہ بکریوں کے ساتھ ہے، اس پر شیطان کو حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوتی۔ تم بھی اگر علماء کے ساتھ رہو گے، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے، مسجد مدرسے سے اپنا تعلق قائم رکھو گے، تمہارا ایمان اور دین بھی محفوظ رہے گا، تمہاری اولاد کا بھی محفوظ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔